بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ درس بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بات ان 70,000 لوگوں کے بارے میں باندھا ہے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جنت میں داخلے کے جو لوگ ہوں گے داخل ہونے والے ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن سے حساب یسیر لیا جائے گا، ہلکا حساب، جس کی تفصیل گزشتہ دروس میں آ چکی کہ صرف ان کو ان کے اعمال دکھلائے جائیں گے اور پھر اللہ انہیں درگزر کر دیں گے۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہوگی من نوقش بالحساب عذب، کہ جن سے سخت گرفت کا صاف صاف حساب لیا جائے گا اور وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس حدیث میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے امتوں کو پیش کیا گیا، تو ایک نبی ایسا تھا جس کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی جا رہی تھی، اور ایک نبی ایسا تھا جس کے ساتھ کچھ لوگ تھے 10 کے برابر، اور ایک نبی میں نے ایسے دیکھے کہ جن کے ساتھ 10 لوگ جا رہے تھے، اور ایک نبی کے ساتھ 5 لوگ جا رہے تھے، اور ایک نبی ایسے بھی میں نے دیکھے جو اکیلے چل رہے تھے، یعنی ان کا کوئی بھی امتی مسلمان نہیں ہوا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو ایک بہت بڑا مجمع تھا۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل کیا یہ میری امت ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ آپ کی امت نہیں، آپ مزید اوپر دیکھیے افق کی طرف۔ تو میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑا مجمع اس سے بھی زیادہ تھا۔ فرمایا یہ آپ کی امت ہے، اور اس امت کے آگے یہ لوگ جو چل رہے ہیں یہ 70,000 لوگ ہیں جن کا نہ کوئی حساب ہوگا نہ ان پر کوئی عذاب ہوگا۔ تو فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس کہ میں نے فوراً پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ یہ اجر انہیں کن اعمال کی برکت سے ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی صفات یہ ہوں گی کہ یہ لوگ داغ نہیں لگاتے تھے، رقیہ نہیں کرتے تھے، پرندوں سے بدفعلی نہیں لیتے تھے، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے۔ اب یہ 4 جملے ہیں جس کی تشریح میں محدثین فرماتے ہیں کہ داغ لگانے سے مراد یہ ہے، پرانے زمانے میں خون کو بند کرنے کے لیے داغ لگایا جاتا تھا، اور یہ داغ بطور علاج کے ہوتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس داغ کو بالکل ہی یا اس میں شفا کا عقیدہ رکھتے ہوئے نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہم دوا کا استعمال کرتے ہیں، دوا کا استعمال تو سنت ہے، لیکن اللہ کی اجازت اور اس کے حکم کے بغیر دوا کا نافع ہو جانا یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اللہ چاہے گے تو دوا شفا دے گی۔ تو یہاں بھی مراد یہ ہے کہ داغ کو مؤثر بذات نہیں سمجھتے تھے، اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے۔ اسی طرح رقیہ نہیں کرتے تھے، حالانکہ رقیہ اللہ کے کلام اور دعاؤں کے ذریعے دم کرنا، اللہ سے مدد مانگنا، یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہاں بھی محدثین نے لکھا ہے، بخاری شریف میں بھی حاشیے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآن کے علاوہ جو جاہلیت کے رقیے ہوا کرتے تھے جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی تھی، اس سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ اسی طریقے سے پرندوں کے ذریعے بدفعلی یا نیک فعلی، یہ بھی زمانہ جاہلیت کے عقیدے تھے، اس سے بھی اپنے کو بچاتے تھے۔ اور ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے۔ تو یہ اللہ پر توکل، سبب کو اختیار کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرنا، سبب کے بغیر اللہ پر بھروسہ یہ توکل نہیں ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اور اللہ کی ذات مسبب الاسباب ہے، کہ سبب میں تاثیر وہی اللہ کی ذات ڈالے گی۔ تو اللہ پر بھروسہ یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو، ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے
کہ اس کی برکت سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ ہو سکتا ہے۔ تو فوراً حضرت عکاشہ بن محصن کھڑے ہو گئے، عرض کیا اے رسول اللہ سے دعا کر دیجئے ان 70,000 لوگوں میں اللہ میرا شمار کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا کر دی، اللہم اجعلہ منہم، اے اللہ عکاشہ کو ان 70,000 لوگوں میں شامل کر دے۔ پھر دوسرے شخص کھڑے ہو گئے۔ اب یہ جو دوسرے شخص تھے، بعض محدثین فرماتے ہیں کہ یہ منافق تھے، اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے منع فرما دیا اور فرمایا سبقک بہا عکاشہ۔ انہوں نے بھی درخواست کی یا رسول اللہ آپ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے، آپ نے فرمایا عکاشہ سبقت لے گیا۔ تو محدثین فرماتے ہیں منافق تو نہیں تھے، لیکن جن جذبات کے ساتھ عکاشہ نے درخواست کی وہ جذبات دوسرے میں نہیں پائے جا رہے تھے، اور اگر دوسرے کو بھی آپ فرماتے کہ تیسرا بھی کھڑا ہوتا، چوتھا بھی کھڑا ہوتا تو وہ 70,000 تو متعین تھے۔ تو بہرحال یہ مختلف توجیہات ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو، ہماری نسلوں کو اللہ کی ذات پر کامل توکل اور بھروسہ نصیب فرمائے، اور کل قیامت کے دن کی مشکل حساب کی گھڑیوں میں اللہ ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔